بیماریوں کے علاج بھی بہت ہیں اور ماشاءاللہ معالجین ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے اور ماشاءاللہ وہ علاج معالجہ کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، بیماریاں بہت ہیں اور بیماریوں کے علاج بھی بہت ہیں اور ماشاءاللہ معالجین ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے اور ماشاءاللہ وہ علاج معالجہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ دنیا بھر کے اندر بہت سے طریقہ علاج ہیں، لیکن قربان جائیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ سبحان اللہ کہ اس میں علاج بھی ہے، صحت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ حضرات کرام، ایک بہت بڑا مسئلہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور بالخصوص یو کے یورپ میں اکثر حضرات جو ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ان ممالک کے اندر اکثر حضرات جو ہے بال گرنے کی شکایت کا ذکر کرتے ہیں، یا تو پھر بالوں میں خشکی سکری کے حوالے سے جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں، یا پھر اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے سر پر اب تو بال رہے ہی نہیں، تو اب گنج پن کا شکار ہو چکے ہیں، گنجے پن کا، تو اب اس کے لیے کچھ ایسا علاج تجویز کیا جائے کہ جس کے ذریعے جو ہے ہمارے بال گرنا بھی بند ہو جائیں، گنجا پن یعنی کہ بال اگر سر خالی ہو چکا ہے، بال ختم ہو چکے ہیں، اب تو ہر چیز ہی آرٹیفیشل ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ اب لوگ بال لگوانے کے لیے بھی مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں اور اب تو یہ بات بھی عام ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، اپنے ظاہری بات ہے یہ حسن ہے، خواتین کا زیور ہے، خواتین کا حسن ہے، مرد حضرات کا حسن ہے، یہ جو بال ہیں سر پر بہت خوبصورت لگتے ہیں، اگر سر پر بال نہ ہو تو یقیناً بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور بہت سے بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو دیکھا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بال جب دوسروں کے دیکھتے ہیں کہ ان کے لمبے لمبے گھنے بال، کالے سیاہ بال ہیں اور مائیں دیکھتی ہیں ابھی بچی کی شادی ہی نہیں ہوئی، بچی کے بال ہی سفید ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ بچوں کے بھی نوجوانوں کے بھی بال جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں، ان کے بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حضرات کرام، اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجوہات اگر یو کے یورپ کے معاشرے کے اندر تلاش کرتے ہیں ہم اور یہاں کے ماحول میں تلاش کرتے ہیں تو یہاں پر حضرات کرام سب سے اہم بات ہماری ہیلتھی خوراک نہیں ہے، ہم غذاؤں کے اندر ایسی غذائیں استعمال نہیں کرتے جو ہماری بالوں کی گروتھ میں جو ہے وہ اضافہ کرے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں حضرات کرام، یہ بہت سے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان کھاتے کیا ہیں؟ نوجوان پیزا کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، آلو کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہمارے بال گر رہے ہیں، کچھ پتہ ہے؟ اب بالوں کے لیے وہ دنیا جہان کی جو ڈبوں کے اندر بڑی خوبصورت طریقے سے پیک کی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں، اس پر وہ مختلف انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ سب باغ دکھائے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کر جو ہے اپنے خوش ہو جاتے ہیں، بس ہمارے بال جو ہے وہ جو ہے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ دنیا جو ہے یہاں پر بہت سے لوگ اپنا نظام چلانے کے لیے مختلف حربے اور مختلف ہیلے کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی لگائی ہوئی ہے، روزی چلتی رہتی ہے لوگوں کی، لیکن ناظرین کرام اگر ہم نیچرل طریقہ علاج کی طرف آتے ہیں تو ماشاءاللہ ایسی بہت سی غذائیں ہیں، ایسی بہت سی ماشاءاللہ آپ کے کچن کے اندر اجزاء موجود ہیں جن کو استعمال کر کے ماشاءاللہ آپ اپنے بالوں کی گروتھ کر سکتے ہیں۔ بالوں کے گرنا، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں خشکی کا پیدا ہونا، گنجے پن کا ہونا، کیونکہ اکثر حضرات جو ہے کئی سے پروگرام چل رہے ہیں اور مجھے کافی اس کے حوالے سے سوالات آتے رہے، تو سوچا کہ چلیں اس حوالے سے بھی آپ حضرات کی اس خواہش کو بھی پورا کر لیں کہ آپ حضرات کو ایسے علاج تجویز کر دیتا ہوں کہ جس کی بدولت انشاءاللہ العزیز، اور میری عادت ہے کہ میں اپنے پاس نسخے نہیں رکھتا بلکہ میں بتلا دیتا ہوں۔ یقین جانیے کہ ہمیں اپنے اساتذہ سے، یہ پرانے لوگوں سے نسخے حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن دور حاضر کے اندر ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ میری تو عادت یہ ہے جو میرے پاس ہے تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے فوائد حاصل، تو الحمدللہ بہت سے ایسے نسخے ہیں جس کو ماشاءاللہ یو کے یورپ کے لوگوں نے استعمال کیا، بزرگوں نے استعمال کیے، جوانوں نے استعمال کیے، ماشاءاللہ وہ نسخے اور ماشاءاللہ صحت مند زندگی پا رہے ہیں۔ لیکن
صحت مند زندگی حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر حسن بھی نہ ہو ظاہری طور پر تو یقیناً ناظرین کرام بہت سے لوگ مختلف احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. اب اگر آپ ماشاءاللہ انڈر 40 ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بالوں کی گروتھ ہوگی، اور یہ مت سمجھیں کہ جو 40 ابو ہے ان کی نہیں ہوگی، نہیں ان کی بھی ہوگی، لیکن ان کے جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ تھوڑا سا زیادہ ہوگا بنسبت جوانوں کے. ظاہری بات ہے جوان انڈر 40 ہے اس ملک کے اندر تو 35 اب یہاں تو امیون سسٹم ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ موسم کے بڑے اثرات ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو وٹامن ڈی ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور وٹامن ڈی کی کمی یہاں سرد موسم ہوتا ہے، اور تو اب آنے والے جو موسم ہے اس میں سردیوں میں اکثر لوگوں کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں، بال بہت زیادہ گرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کنگھی کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہمیں آج تک. بس دیکھا کہ امی کنگھی کرتی تھی، بس ان کو دیکھا دیکھی میں کنگھی شروع کر دی. بھائی کنگھی کا طریقہ کیا ہے کہ بال نہ ٹوٹے. اب دیکھیں نارمل جو لکھا گیا ہے کتب کے اندر کہ بھائی ایک نارمل جو خاتون ہیں ان کے سر کے بال جو ہے، یا لڑکیاں ہیں ان کے سر کے بال جو ہے تقریباً 40 سے 50 یا 40 سے 45 کے ابو جو ہے نا وہ بال جو ہے وہ گرتے ہیں نارمل. لیکن اگر اس سے زیادہ بال گر رہے ہیں، بعض خواتین ہیں کہ کنگھی کرتی ہیں تو سارے کے سارے بال جو ہے کنگھی کے اندر. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ موسم کی وجہ سے بھی اثرات ہوتے ہیں، سردی زیادہ ہو جائے تو اب سروں پر ہمارے کیا، جس طرح میں نے پچھلے پروگرام کے تلووں پر لگانے کا ذکر کیا تھا، اسی طرح اب یو کے یورپ کے ماحول کے اندر جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں سر پر تیل لگانا پسند نہیں کرتی. اب جب سر پر تیل لگانا پسند نہیں کرتی تو چاہتی ہیں کہ ان کے بال بھی سلامت رہیں. تو ایسا کوئی اور پھر کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ شیمپو استعمال کرتے ہیں، اور شیمپو بھی کون سے؟ سب آرٹیفیشل ہے. اور اگر ان چیزوں کو پرانے زمانے کے اندر مائیں جو ہے کپڑے دھونے کے صابن سے وہ دھویا کرتی تھی، یعنی کہ اب سر دھویا کرتی کالے صابن سے یا 101 صابن ہوا کرتا تھا، اس سے جو ہے سر دھویا کرتی تھی. لیکن یاد رکھیے ناظرین کرام وہ بھی اس میں بھی کاسٹک ہوتا ہے، وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ اس زمانے کے اندر زیادہ چیزیں جو ہے وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتی. ریٹھی سے کرتے تھے. ریٹھا جو ہے بڑی زبردست چیز ہے، ریٹھی کے چھلکے جو ہے یہ جو پرانی مائیں وہ جانتی ہیں. لیکن اب آپ جو کہیں گے کہ یو کے یورپ کے اندر میں نے آپ کو معلوم ہے کہ آج کوئی ایسا نسخہ نہیں بتایا کہ ایسا نام جس کا نام پہلے یاد کرنا پھر اس نسخے کی تلاش کرنا وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے. نہیں ناظرین کرام میں آج آپ کو انشاءاللہ ایسے نسخے بتاؤں گا کہ جس سے انشاءاللہ آپ کے بالوں کی گروتھ ہوگی اور آپ کے بال گرنا بند ہوگی. پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بالوں کے جو سفیدی کے اوپر انشاءاللہ اس کے حوالے سے بالوں کی سیاہی کے بالوں کیوں جلدی سفید ہو جاتے ہیں اس انشاءاللہ پروگرام کو. ناظرین کرام اب نسخہ نوٹ کر لیجئے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں. اب کرنے اور کنگھی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ ذہن میں کہ کنگھی کرنے کا طریقہ کیا ہے. کنگھی کرنے کا طریقہ یہ خواتین ہمیشہ یہ تو نارمل اور بڑی جو عمر کی خواتین ہے وہ جانتی ہیں، پہلے اپنے بالوں کو جو ہے ساری باتیں سونا ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. اب اس میں جو ہے بال جو ہے وہ بڑے بال ہیں تو اس کا سنبھالنا بھی اس بڑی احتیاط ہوتی ہے. اب کیا کہ اس کے اندر بالوں کو پہلے اٹھے ہوئے بالوں کو تیل لگا کر اس کو جو ہے سلجھائیں. اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ خشک بال کنگھی مار کے جو ہے یہ برش مار کے اس کو بالوں کو ساتھ توڑ دیتے ہیں. اب جب ظاہری بات ہے کس نے کی، اب ظاہری بات ہے آپ کے سر کے بال ہیں، بال بالکل باریک ہوتے ہیں اور اس کی جڑ جو ہے وہ اتنی، اب یہاں پر ہم گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سر پر خشکی پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ بال کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی. اب برش بھی بہت زور کا کھینچ کے جو بالوں کو الجھے ہوئے بالوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس اوقات بعض لوگ جو ہے نا بات کو جھاتے ہیں سلجھاتے نہیں ہیں. تو اس میں ذہن رکھیں کہ اسی طرح بالوں کا بھی سلسلہ ہے. بعض لوگ جو ہے نا سلجھانے کے چکر میں اس کو اور بھی الجھا دیتے ہیں تو اس سے بال پہ اور زیادہ جو ہے بال ٹوٹ جاتے ہیں. تو اب اس میں ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کیا کون سے نسخے ہیں وہ استعمال کرنے کے جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے بال ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بال جڑیں بھی نہیں، انشاءاللہ بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی. پہلے آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر میں نے ایک تیل بتایا جو اکثر میں جو بات کی اس میں ذکر کرتے ہوں وہ یہ ہے کہ تیل میتھی زیتون کے تیل کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ میتھی دانے کو رات کو گیلا کر لیں اور جو ہے اس کو یعنی کہ اتنا پانی گیلا کر لیں کہ وہ پانی صبح اٹھے تو دیکھیں تو دانے سارے، اور جب صبح جو ہے اس دانے کو کسی ٹرے وغیرہ میں ڈال کر کسی سائے میں پر رکھ دیں اور اس کے اوپر کوئی اوپر کوئی ٹشو وغیرہ رکھ دیں تاکہ کوئی مچھر وغیرہ اس پر کوئی چیزیں نہ آئیں.
تو اس کے اوپر ٹیشو وغیرہ رکھتے ہیں اور اس کو 1-2 دن کے بعد دیکھیں گے تو اس میں میتھی دانے کی گروتھ ہو جائے گی، یعنی چھوٹی چھوٹی اس میں کمپاؤنڈ نکل جائیں گے. جب نکل جائے تو آپ کیا کریں گے، کچھ دنوں میں دانے جو ہے یہ ڈرائی بھی ہو جائیں گے. ہم نے سائے میں اس کو ٹرائی کرنا ہے، دھوپ میں تو یہاں ویسے ہی نہیں ہوتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے کہ اس دانوں کو جب یہ سوکھ ہے، اس کو میتھی اس کو جو ہے آپ زیتون کے تیل کے اندر ڈال دیں. ان کے مثال کے طور پر اب کتنی مقدار ہونی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں. 100 گرام میتھی دانہ اور اسی طریقے سے آپ کو ہے وہ 200 گرام، یعنی اس طریقے سے آپ نے اس کا یعنی کہ بس اوقات اکثر وہ کہتے ہیں کہ کتنا لیں، اس کی مقدار بتائیں تو پھر وہ اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. یعنی رکھیں 100 گرام اگر میتھی دانہ ہے تو 200 گرام آپ کا آئل ہو، اور پھر 15 دن کے لیے ایئر ٹائٹ کر کے کانچ کی بوتل کے اندر ایئر ٹائٹ کر کے آپ جو ہے 15 دن کے اندر رکھتے ہیں، اور 15 دن کے درمیان میں اس کو تھوڑا آتے رہے. اس طریقے سے 15 دن کے بعد اس تیل کو استعمال کریں. یہ تیل آپ کے بالوں کے جھڑنے کے لیے، بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. وہ خواتین کو آفس وغیرہ جب آفس جاتی ہیں پھر نہ استعمال کریں. وہ نوجوان جو ماشاءاللہ جن کے سر کے بال گر رہے ہیں وہ آفس جاتے ہیں، اس وقت تیل نہیں لگانا پسند کرتے. اب نوجوان اکثر قسم کی جیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں. یہ جیل وغیرہ یہ ساری چیزیں اس سے بہتر چیز جو ہے وہ ماشاءاللہ ایلو ویرا ہے. ایلو ویرا جس کو غندل کہتے ہیں بہت مفید چیز ہے، اس کو استعمال کریں. بہرحال میں نے یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشل چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا دوسری بات یہ اب ایک نسخہ، دوسرا نسخہ نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے خاص طور پر لوگ جن کے سر میں سکری ہے، خشکی ہے، اور بہت زیادہ اکثر کو دیکھا ہے کہ جن کے بھووں میں بھی خشکی ہوتی ہے، چہروں پہ بھی داڑھی کے بالوں میں ادھر بھی خشکی نظر آتی ہے، اور یعنی ہر طرف خشکی یہاں تک کہ ان کے کپڑوں میں بھی کوٹ وغیرہ جو بھی پہنتے ہیں اس میں بھی خشکی نظر آتی ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے کہ خشکی کو ختم کرنے کے لیے نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دہی لے لیں آپ تقریباً آدھا پاؤ، اور اس میں لے لیں آپ تقریباً 50 گرام سرسوں کا تیل، اور اسی طرح 50 گرام آپ ایک انڈا اس میں ایک انڈے کی سفید ڈال دیں اس میں. اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور اس کو سر پر لگائیں. یہ ویک میں 3 دن کریں. ایک نسخہ یہ بھی ہے اور ایک نسخہ اور ہے. اگر سر کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین یہ کہ میتھی دانے کو رات کو گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کو گرائنڈ کر لیں. یہ پیسٹ بن جائے گا، اور اسی کے اندر آپ جو ہے یہ ارنڈ کا تیل جسے کہتے ہیں، جسے کیسٹر آئل کہتے ہیں، اچھے قسم کا ہو، اور وہ اس کے ملا دیں. اور ملانے کے بعد جو ہے اس کے اندر تو آپ جو ہے یعنی کہ شہد بھی اس میں 1 چمچ ڈالتے ہیں، اور وہ جو ہے سر پر لگائیں. انشاءاللہ پابندی کے ساتھ سر کی سکری وغیرہ داڑھی میں ہے یا بالوں میں کہیں بھی، تو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کی سکری وغیرہ، خشکی وغیرہ یہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.